individual or as a group. You have to have a strategy. Without a strategy, you probably will be choosing to walk without legs. That Kashmir has got linked to the future of South Asia as a whole. شرکت ہوئی لیکن انتخاب میں اتنی شدید دھاندلیاں کی گئیں کہ کشمیر کے نوجوان نے محسوس کیا یہاں جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں پرامن جدوجہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں حد ہے کہ ہندوستانی آئینی جدوجہد کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں when you deny people the right to be heard، جب آپ لوگوں کو آپ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کا جملہ جو ہے اس کو ایک جائز رد عمل کرنا چاہیے، بالکل قطعی طور پہ جائز، ہر اعتبار سے جائز۔ اور وہ انگریزی میں جیسے کہتے even a worm turns if and when trodden upon، جب آپ کیڑے پر آپ کا پاؤں پڑتا ہے تو وہ بھی مڑ کے دیکھتا ہے۔ اب جب آدمی کو، شعور والے آدمی کو، ضمیر والے آدمی کو، غیرت والے آدمی کو، جدوجہد کرنے والے آدمی کو، جوانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے لوگوں کو آپ یہ حق بھی چھین لیتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ جی جناب، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بابو سنگھ نامی ایک کانگریس کا ایکس ایم پی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر کے ٹیرر فائنینسنگ کی ہے۔ ایک 86 سالہ بزرگ جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے الزامات اور ان کو انٹیروگیٹ کرنا ایس آئی اے کی جانب سے، ہاؤ یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لیٹس بی ویری آنیسٹ، انڈیا کی طرف سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سید علی گیلانی شہید 92 سالہ بزرگ تھے لیکن ہاؤس اریسٹ تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں مولانا عباس انصاری جن کی وفات ہوئی، اور اس طرح سے جتنے بھی بزرگان ہمارے رہے ہیں، اشرف خان سہرائی صاحب رہے ہیں، یہ تمام کے تمام تقریباً شہداء یا ہمارے جتنے بھی ابھی زندہ ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہی رہے ہیں یا جیلوں کے اندر رہے ہیں۔ تو انڈیا نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہماری بیک بون ہے، یہ بیک بون ہی ہے، یہ پروفیسر عبدالغنی بٹ ہوں، سید علی گیلانی شہید ہوں، اشرف خان سہرائی ہوں، یا ایون شبیر شاہ صاحب بھی ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اس وقت اٹھایا تھا جس وقت ہمارے پاس کوئی ویژن، کوئی ہمارے پاس ڈیسٹینیشن نہیں تھی۔ ان کی وجہ سے ہمارا ویژن کلیئر ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں ایک فیملی ایلیمنٹ میں کہ میرے والد صاحب کے ٹیچر رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں یہ، تو یہ جو ویژن دینا ہے نا نوجوان نسل کو تاکہ وہ کیری آؤٹ کر سکے اس تحریک کو اگلے فیوچر کے اندر، دس از واٹ ایکس دا موسٹ آکیوپیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ کی اگلی نوجوان نسل اس چیز کا ادراک رکھتی ہو کہ بھئی یہ آکیوپیشن ہے، یہ آپریشن ہے، یہ اصل یہاں پہ ان کا رول نہیں ہے، دے ڈونٹ بلانگ ہیئر۔ یہ ادراک ہمیں پروفیسر عبدالغنی بٹ اور ان جیسے ہمارے جتنے سینئر حریت رہنما تھے ان لوگوں ہی کی ایس آئی اے پہ آ جائیں۔ دیکھیے، ایسا یہ بھی ہمیں ایک اندازہ ہے، جہاں این آئی اے نے وہاں پہ ایک ہیوک کریٹ کیا تھا، این آئی اے نے وہاں پہ جو ہمارے حریت لیڈران ہیں، جو ہماری خواتین بھی ہیں، ان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے دہلی کی طرف اور آؤٹ سائڈ جو ہے کشمیر ان کو ٹرانسپورٹ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح ایس آئی اے کا بھی یہی ورژن ہے۔ ایس آئی اے نے جہاں ایک طرف جرنلسٹ کو، جہاں ایک طرف حریت لیڈران کو، جہاں ایک طرف اسٹوڈنٹس کو، وہ اسٹوڈنٹس جو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے تھے اور واپس آتے تھے، ان کو ریپیٹڈ کوشچننگ کا نشانہ بنایا، ان کے گھر والوں کو اس چیز کا نشانہ بنایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر آپ آگے بات کریں گے اس کو بھی ضبط کیا گیا۔ تو یہ انتہائی ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ دیز آر انڈین ٹیکٹکس سم ہاؤ ٹو کرب دی انڈین ٹیکٹکس، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا۔ ضمیر اوان صاحب، پالیٹکس، بی جے پی ہر جگہ پالیٹکس ہے، چاہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے گجرات کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں اپنے اوپوننٹس کو دبانے کے لیے، ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ پہ کانگریس کے ایم پی کو پکڑا، دوسری جگہ پہ وہ پروفیسر عبدالغنی بٹ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ سارے کچھ ڈھونگ انتخابات کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یور ٹیک سر؟ میرا خیال میں پرائم منسٹر مودی کی پارٹی جو ہے اس وقت ایکسپوز ہو چکی ہے۔ وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک طرف کانگریس پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ
کہ بٹ صاحب کی کتنی عمر ہے, کیا ان کی صحت ہے, ان پہ جو تشدد کیا گیا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور دنیا اس بات سے واقف ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجاہد گیلانی صاحب, ہم اگر بات کر لیں جماعت اسلامی کے حوالے سے, ایس آئی اے کا جو کردار ہے, ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کس طرح سے انہوں نے کیا, جماعت اسلامی کے لیے کوئی کورٹ سے آرڈرز نہیں آئے, ایک ایجنسی ہے, اس کو امپیونٹی حاصل ہے, جب اٹھتی ہے جس کو اٹھتی ہے پکڑ لیتی ہے, جس کی پراپرٹیز اٹھتی ہے کنفسکیٹ کر لیتی ہے. کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز, کوئی ہیومن رائٹ کے سٹینڈرڈز کے اوپر یہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, دس از اے کلیئر وائلیشن. یہ ہم جانتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, ہیومن رائٹس واچ ہو, ایسی کئی رپورٹس نکلی ہیں جو وہاں پہ لالیس لا جو ہے پی ایس اے کے حوالے سے, ڈریکونین لاز کے حوالے سے آلریڈی کئی رپورٹس میں بات ہو چکی ہے. لیکن انڈیا نے جو ہے امپلیمنٹیشن اس کو پریکٹیکل دی ہے. پہلے این آئی اے کی طرف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی, پی ایس اے اور یو اے پی اے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ذرا سی ادھر سے ادھر بات ہو واٹس ایپ اسٹیٹس لگ جائے. اسی طرح جو ہے ایس آئی اے جو ہے اس کے اوپر بھی یہی چیز رہی ہے. پریکٹیکل امپلیکیشن ہے, ایس آئی اے نے جو ہے وہاں ٹریڈرز کے اوپر, ٹریڈر یونینز کے اوپر, ان کے اوپر کیسز بنائے, ان کا جتنا مال تجارت تھا اس کو ڈسٹرائی بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ جرنلسٹ جو ہیں ان کے اوپر یو اے پی اور پی ایس اے کے حوالے سے ایس آئی اے نے ان کو کوشچننگ کے لیے ایون آپ لوکل بلا سکتے, لوکل تھانے میں بلا لیتے, نہیں آپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ دلی بھی ٹریول کریں اور دلی میں کوشچننگ کرنے کے لیے ان کو 4-4 8-8 گھنٹے کوشچننگ کے بعد کہتے ہیں آپ اگلے دن دوبارہ دے آئیں, یا اگلے دن نہیں, آپ 2 دن بعد آپ نے دوبارہ کوشچننگ ہوگی. یہ جو ایک ٹیکٹکس ہے نا سائیکولوجیکل آپریشن کے, اب اس نے 2 دن وہاں دلی میں اگر ٹھہرنا ہے تو اس کو کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہ کشمیری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیفور کہ میں آگے بڑھوں, ہمیں ایک اور بڑی زبردست گیسٹ میں جوائن کیا ہے تھرو اسکائپ. جی ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, نامور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. جی چلیں آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس ہے وہ وہاں پہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسنگ پرسن کا معاملہ اتنا طور پکڑتا گیا کہ ہم نے دیکھی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ گمنام قبریں جو ہے وہ برآمد ہوئیں, اور اسی کی پاداش میں پھر جو ہے وہ مختلف جو جیت ہیومنٹیرین آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک لوگ تھے جس پہ خرم پرویز ہیں, ان جیسے لوگوں کو بھی پابند سلاسل آج ہونا پڑا ہے. ہاؤ یو سی دس, ایک مرتبہ پھر مسنگ پرسن کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات بڑی آسان ہے. انڈیا کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور انڈیا کسی کی سنتا بھی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس ایک مکمل بلینک چیک ہو کہ آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں آپ کریں, آپ بندوں کو کاٹیں, آپ ان کو ماریں, آپ ان کو غائب کریں, آپ عورتوں کو بے حرمت کریں, ان کی جیسے ہمارے ساتھی اسپیکر فرما رہے تھے ان کا ٹریڈ اینڈ کامرس ذریعہ معاش کو ہٹ کریں, تو کوئی بھی آپ کو سوال نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان کے لیے دنیا کے لیے کسی اور وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ دا ورلڈ از ولنگ ٹو اوور لک آل آف یور پرابلمس. تو ان کے پاس ایک یہ بلینکٹ ملا ہوا ہے ان کو, اس کے اندر جو امپیونٹی ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ بیچارے پریشان رہتے تھے کہ ہمارے لوڈ ونس کہاں گئے, خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے 18 سے لے کے 30 سال تک کی عمر کے جو جوان ہیں ان کی گمشدگی, اور اس کے علاوہ بھی ان سے بڑی عمر کے لوگ بھی بیچارے ان کی اس بربریت کا شکار رہے ہیں انڈیا کے. تو پہلے خواتین کو تھوڑی سی امید ہوتی تھی کہ شاید ہمارا بیٹا واپس آ جائے, بھائی واپس آ جائے, پر اب تو وہ کھلے دوارے جو ہے جو حرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. مجھے یہاں پہ ضمیر اوان صاحب کو شامل کرنا ہے. ضمیر اوان, انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پہ ہے؟ مسنگ پرسنز, قتل عام, پراپرٹیز کنفسکیشن. اس وقت دنیا جو ہے وہ جیو پولیٹکس بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہے, اور انڈیا کی جو بڑی مارکیٹ ہے اور اینٹی چائنا جو پالیسیز ہے اس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ نے بہت سی انڈیا کی حرکات پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا بلینک چھٹی دی ہوئی ہے. اور ہندوستان کی حکومت اس بات کو سمجھتی ہے اور وہ ہر حد پار کر چکی ہے انسانی حقوق کی پامالی میں. ڈریکونین لا کا نفاذ ہے, ان لمیٹڈ پاورز ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور انتہائی ظلم و بربریت کا وہاں پہ برچار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے اور بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے. نہ صرف یہ ظلم و ستم جو ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر تک محدود ہے, اب یہ ظلم و بربریت جو ہے وہ بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والے
نریندر مودی نے 2002 میں جو ڈھائے اور اس کا بنیادی طور پہ ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی جو اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے بی جے پی کو, اور انہوں نے ایک موقع کے اوپر 2002 کے فسادات کے بعد نریندر مودی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن ایل کے اڈوانی جو بعد میں مگر بچ کے آنسو بہاتے رہے, انہوں نے اس وقت انہیں روکا, لیکن بعد میں وہ پھر روتے رہے کہ میں نے یہ کیا فیصلہ کروا دیا ہے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امت شاہ نے کیا کہا. 2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે ડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ. मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे. आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया. जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया. جی جناب, یہ سبق سکھایا گیا ہے. اب جن کو سبق سکھایا گیا ہے وہ آج اتنے عرصے گزرنے کے باوجود کس حالت میں ہیں, آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. وہاں سے دیکھا کہ سب آ رہے ہیں دھاریے لے کے, لکڑیاں لے کے, گھر آ کے چلائے کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, بھاگو بھاگو, بہت سے لوگ آ رہے ہیں. سب کے مکان وکان سب پورے جلا دیے گئے تھے, لیکن سب کا کسی کا ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ حال تھا اس مکانوں کا. مطلب پورے مکانوں کو سلینڈر سے پورا جلایا گیا تھا, سب کے مکانوں. ایسے کیسے بول سکتے ہیں, جو زخم دیے آج تک ہمارے ہرے ہیں. یعنی کسی کے پاس اپنے کو جانا ہو تو پھٹ لے کے اپنے کو یوں نہیں بولتے تھے کہ تم اس کو پیسہ دو. جی ڈاکٹر سلمہ صاحبہ, آپ کو اس میں شامل گفتگو کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا پبلکلی وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ مان کر کے سبق سکھایا ہے, تسلیم نہیں کر لیا کہ انہوں نے 2002 میں جو جینوسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس کے مجرم ہیں اور جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں وہ سارے غلط ہیں؟ یور ٹیک. جی دیکھیں, بالکل وہ مانے نہ مانے, عدالتیں بھی ان کی ہیں, پکڑنے والے بھی ان کے ہیں, جرم کرنے والے بھی ان کے ہیں, اور بربریت کے جو نئے رقم قائم کر رہے ہیں وہ بھی یہی سب لوگ ہیں. وہاں کی عدالتیں کشمیر کے حوالے سے تو بالکل ہی, یا مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ بالکل ہی بائسڈ ہیں. ان کا تو ریٹ چلتی ہی نہیں ہے, اور جو مودی سرکار اب چاہتی ہے یہ وہ چل رہا ہے. یعنی اگر ہم اس کی مماثلت کریں جرمنی کے ان دنوں میں جب یہودیوں کے خلاف نازی جرمنز جو تھے ایکشن لے رہے تھے, تو یہ سارے کے سارے ادارے فلرش کر رہے تھے اور ان اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو چاہے وہ غلط فیصلہ دیں کہ صحیح فیصلہ دیں, یہ لوگ تو ڈنکے کے چوٹ پہ سینہ پیٹ کے اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ جو خواتین کی بے رحمتی ہے یہ تو اس کو سینے پہ میڈل کی طرح سجا کے پھرتے ہیں. تو بےحیثیتی کی بہت زیادہ انتہا گزرتی چلی جا رہی ہے, خاص طور پہ جب کشمیر کا معاملہ ہے. پر دیکھیں اس میں ہم ظالم کو, اس لیے ظالم تو وہ ہے ہی صحیح, پر اس کے ظلم کی انتہا اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی, چاہے وہ مسلم کنٹریز ہی کیوں نہ ہوں, انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کی. صرف ایک آدھ دفعہ یو اے سے ہلکی پھلکی سی کنڈمنیشن آئی تھی, اور وہ بھی ان کی ایک عرب جو رائل پرنسس تھی انہوں نے کنڈمنیشن کی تھی, اور سعودی عرب کی طرف سے بہت ہلکے الفاظ میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کے علاوہ کسی نے آج تک ان کی پکڑ نہیں کی. یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کو دکھائی نہیں دے رہا یا فورن کورسپونڈنٹس انڈیا میں نہیں ہے, بٹ دنیا کا سٹینڈرڈ اپنی طرح کا ہے. تو یہ جب تک ہوتا رہے گا, خدا نہ خواستہ اس طرح کی بلقیس بی بی ٹائپ کی اور ان کی بیٹیوں کی طرح کی بہت ساری بچیاں, بہت ساری خواتین, مائیں, بیٹیاں, بہنیں جو ہیں وہ ان کی عطاب کا شکار ہوتے رہیں گے. تو یہ ایک قصہ ہے. اور ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ضمیر وان صاحب, میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں. سبق سکھانا, کیا کوئی اسٹیٹ
اپنے سٹیزنز کو ایسے سبق سکھاتی ہے؟ 2002 میں جب نریندر مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے جو ظلم بربریت کی داستان ختم کی، اس کے بدلے میں پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فاسسٹ انسان ہے، اور اس کا امریکی حکومت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. بہت سے یورپین ممالک نے بھی نریندر مودی کو اپنے ملکوں میں آنے سے منع کیا. تو یہ دنیا میں ان کی بہت بڑی بدنامی ہوئی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. ان کی اپنی عدالتیں یا ادارے جو مرضی بیانیہ پیش کرتے رہے، لیکن دنیا کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، دنیا کو ایگزیکٹلی پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا 100 ممبر بنا دیں، اور دوسری طرف ایک جو مجرم تھا اس کی بیٹی کو ٹکٹ بھی دے دیا گیا. یہ جو تقاضے ہیں اور جو ریالٹیز ہیں، یہ کیا بتاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک کشمیرائزیشن آف انڈیا یا انڈینائزیشن والی جو بات ہوتی ہے، ہم RSS کو پھیلتا اور پھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت وہاں پہ صاحب اقتدار ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، دس مائنڈ سیٹ از نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ایک انتہائی فاشسٹ، ایک ایکسٹریمسٹ رجیم کو صاحب اقتدار بنا رہے ہیں، تو پھر نیچے آپ کی پاپولیشن وہی ہے جو وہ اس کو ووٹ دے بھی رہی ہے. یعنی کہ وہاں کی جو شاید آپ ڈومیننٹ پاپولیشن کہہ دیں، وہ اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں وہاں پہ ایک بلقیس بانو کیوں ہیں، وہاں کئی بلقیس بانو ہونی چاہیے. اور یہ کہ کئی بلقیس بانو ہونی چاہیے، اس کو امت شاہ کی یہ سٹیٹمنٹ مزید انڈورس کرتی ہے کہ ہم نے اس وقت اگر سبق سکھایا تھا تو ہم مزید یہ سبق سکھا سکتے ہیں اس مسلم پاپولیشن کو کہ یا تو یہ ہندو بن جائیں گے یا یہ ہندوستان چھوڑ دیں گے. جی، کوئی گھر واپسی ہو جائے گی یا پھر یہ پاکستان چلے جائیں گے. عدالتی نظام، کیونکہ سارے پروسیس کے اندر سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے ہندوستان کے عدالتی نظام پہ ہے. کس قدر مخدوش حالات ہیں عدالتی نظام کے when it comes to Muslims of India؟ انفیکٹ ایسا ہے کہ ہندوستان کسی زمانے میں سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ سامنے ابھرا تھا، لیکن جب سے نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ ایک فاسسٹ اور انتہا پسند حکومت ہے. اور ظاہر بات ہے انہوں نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. عدالتی نظام دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں، سسٹم دلے، دنیا کے ہر شعبے میں ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں، RSS کے گنڈے جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. اور وہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے، اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. ٹھیک، کشمیر کا قضیہ، وہاں پہ فریڈم آف پریس نہیں ہے، لوگ دنیا کو نہیں دکھا سکتے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک بلقیس بانو کا کیس ایک ٹیسٹ کیس نہیں ہونا چاہیے دنیا میں کہ اس وقت جو ہندوستان کی فاشسٹ حکومت ہے، اگر وہ انڈیا کے اندر یہ کچھ کر رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے، اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقے پراسپرس ورلڈ کی طرف یہ ڈیمانڈ کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل جیوری ہے، اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف جا کے ان تمام چیز کو ریکارڈ پہ لا سکے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان نے اس تمام چیز سے انکار کیا ہوا ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں کسی قسم کا انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی جو ہے وہاں پہ نہ پایا جائے. وہاں پہ تو لوکل صحافت کو کرب کیا جا چکا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر سے باہر بھی، تب بھی یہ کیسز، ایون سنگل آؤٹ کیسز بھی جو ہمارے پاس پہنچتے چلے جاتے ہیں، ہم نے جس طرح پھر الٹیمیٹلی نربھیا کا نام جو لیا جاتا ہے دہلی میں، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کئی نربھیائیں ہیں، تو یہ تمام کیسز ڈاکیومنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ورلڈ کو پہنچنے چاہیے، تاکہ سم ہاؤ سم ویئر کہیں نہ کہیں پہ یہ ضرور جوں رینگے گی کہ اگر انٹرنیشنلی انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پروجیکٹ ہو رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں لاسٹلی آپ کی طرف آتا ہوں. جی یہ فرمائیے گا، اس وقت سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں. ایک سوال ہندوستانی معاشرے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جس کی 3 سالہ بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا بہیمانہ طریقے سے، اس کی ماں کو ریپ کیا گیا، اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے مجرمان کھلے پھر رہے ہیں. نہ صرف کھلے پھر رہے ہیں بلکہ ان کی اولادیں BJP کی ٹکٹ حاصل کرتی ہیں گجرات کے اندر. کیا ان کی جو سوسائٹی ہے اس حد تک گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ انہیں تمیز کرنا مشکل ہو گئی یا پس چکی ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ کسی ایک سوسائٹی میں بڑے طریقے سے ٹائم کے ساتھ
डालते जाएंगे एक हेट्रेड का एलिमेंट और अस वर्सेस देम की तफरीक डाल देंगे, तो उस सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता उनके एहसास किए बगैर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। और मुसलमानों को और कश्मीरियों को खास तौर पे ये बना के दिखाया गया कि ये हम में से नहीं है, हालांकि उनको कश्मीर चाहिए, वहाँ के लोग नहीं चाहिए। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1930 से ये कहानी चल रही है, बल्कि उससे पहले से चल रही है। सो एक जो सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जो कि सेकुलर सिविल सोसाइटी थी, बहुत पढ़ी लिखी इंडिया की सिविल सोसाइटी है, बड़ी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, आहिस्ता आहिस्ता वो सबके सब जो है सुर्ख रंग में रंगे चले जा रहे हैं, या फिर जो इनका है बीजेपी का कलर, उसमें ये रंगे चले जा रहे हैं। और उसके साथ दूसरी चीज ये है कि उनको खौफ भी है, क्योंकि जो भी इनके हक में या मुसलमानों के हक के लिए या फिर उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको सजा मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप कोई और नक्शा दिखा दें जो कि दुनिया में पहचाना जा रहा है, जिसमें कश्मीर मकबूजा के तौर पे दिखाया जाता है, तो पढ़े लिखे लोगों को, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको भारी जुर्माना और कम से कम 3 साल की सजा हो जाती है। सही है। तो आप लोगों को कंप्लाई करने के बड़े तरीके स्टेट ने ढूंढे हुए हैं, और इस वजह से वो बहुत इम्प्यूनिटी के साथ और बड़े प्रोग्राम के साथ लोगों को खौफ व हिरासा में रख के हिरास में रख के अपना काम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप। डॉक्टर सलमा साहिबा, ज़मीर अवान साहब और डॉक्टर मुजाहिद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत को कवर किया है। हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है कि गुजरात का जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इससे पहले जो यूपी का रिज़ल्ट है वो क्या आया था, इसलिए कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो एलिमेंट है उसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसे इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करवाया गया है कि अब इदारे भी वहाँ पे मफलूज हो चुके हैं, चाहे उनकी आर्मी हो, चाहे उनकी जुडिशरी हो, चाहे उनकी मुकन्ना हो, ये सारे इदारे जो हैं इस वक्त सेफरनाइज्ड हो चुके हैं। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।